صلی اللہ علیہ وسلم. اب منافق پہلے ہی کھوٹا تھا، اس کو اطمینان نہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر. اب اس کے بعد جو باتیں میں کروں گا اس پر غور کیجیے. وہاں سے باہر نکلے، منافق کہنے لگا، کلمہ گو کہنے لگا اس یہودی سے، میری رائے یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اس شہر کا ایک حاکم ہے، یعنی ہمارے پیغمبر نے اس شہر کے لوگوں کے فیصلہ کرنے کے لیے ایک شخص کو ذمہ داری سونپی ہے، ڈیوٹی سونپی ہے. اس کا نام عمر ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے فیصلے کراتے ہیں. اس نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہارے نبی نے فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے بعد پھر فیصلہ کرنے والا ہے. کہنے لگا جو کچھ بھی ہے لیکن باہر وہاں چلتے ہیں. اندازہ کیجئے کہ اس یہودی کو کافر ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتماد تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی اعتماد تھا. اس نے کہا اگر تمہیں اپنے پیغمبر کے فیصلے پر اعتماد نہیں، چلو ان کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن مجھے ان پر اعتماد ہے. انہوں نے جو کچھ فیصلہ کیا وہ ٹھیک کیا ہے. اور اس یہودی کو اس بات پر یقین تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں یہ بھی ڈنڈی مارنے والے نہیں. آج کا بدبخت پیغمبر کے صحابہ پر اعتماد نہیں کرتا، اس زمانے کا یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر اعتماد کرتا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے تم کہتے تو چلے جاتے ہیں. وہاں جب گئے کہ ہمارا جھگڑا جی فیصلہ کریں. یہودی تھا ہوشیار، اس نے کہا جی میری گزارش ہے، کہنے لگا یہ ہمارا جھگڑا ہے آپس میں، اس جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے ایک دفعہ آپ کے پیغمبر کے پاس بھی ہم جا چکے ہیں، اس سے پوچھ لیجئے. اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، مگر ان کو اطمینان نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے عمر سے فیصلہ کرانا ہے. اس وقت میں آ گیا ہوں، میں آپ کو اصل صورتحال بتا دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ گو سے پوچھا کہ واقعتاً تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں گئے تھے. حضور نے فیصلہ فرمایا؟ انہوں نے فیصلہ کیا. تو پھر فیصلہ کرانے میرے پاس آئے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی فیصلہ کرتا ہوں. بس اس سے صرف اقرار کرانا تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گھر گئے، اندر سے اپنی تلوار لائی، تلوار لا کر اس کلمہ گو کی گردن مار دی اور یہ فرمایا کہ جو پیغمبر سے فیصلہ کرانے کے بعد نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، عمر اس کے لیے ایسا فیصلہ کرتا ہے. چنانچہ جب اس کلمہ گو، اب یہ لفظ کلمہ گو سے پھر کر میں منافق کہوں گا، منافق کی گردن مار دی گئی، اس کے سارے رشتہ دار اکٹھے ہو کر انہوں نے شور مچایا فاروق اعظم کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہ ہمارا ایک آدمی عمر نے بلا وجہ قتل کر دیا. آپ اندازہ کیجئے کہ اس موقع تفسیر کتاب میں لکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ پتہ چلا کہ انہوں نے ایک آدمی جو کلمہ گو تھا اس کی گردن مار دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کنت اظن ان یجترع عمر، مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ عمر کو اتنی جرأت ہوگی کہ ایک کلمہ گو کو، ایک ایمان لانے والے کو قتل کر دے. مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کریں گے. چنانچہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت عمر کے خلاف کیس دائر کیا، اور حضرت عمر کا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچا، حضور بھی حیران ہوئے اس بات پر اور یہ فرمایا کہ مجھے تو امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کسی کلمہ کو قتل کر دیں گے. اللہ نے حضرت عمر کے حق میں وحی نازل فرما کر معاملہ صاف کر دیا. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، یہ آیتیں ہیں. دیکھا نہیں تم لوگوں نے ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ایمان لاتے ہیں قرآن پر بھی اور پہلی کتابوں پر بھی،
وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا لِلطَّاغُوتِ، لیکن وہ اپنا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں، شیطان کے پاس جاتے ہیں. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ ان کلمہ گو ایمان والوں کو حکم دیا تھا کہ ان سے فیصلہ نہ کرائیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، لیکن شیطان چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر کے دور پھینک دے. اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا جو اللہ کا حکم اس کی طرف آؤ، اس سے فیصلہ لو. وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کے پاس جاؤ. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پہلو تاہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، پھر کیسی ندامت کی بات ہے جب ان پر مصیبت آتی، جب قتل ہو گیا. ثم جاؤوک، پھر اس کے رشتہ دار آتے ہیں میرے پیغمبر آپ کے پاس. یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی. ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، ہمارا مقصد نبی کے فیصلے کو رد کرنا نہیں تھا بلکہ کوئی درمیانی راہ نکالنی تھی. اللہ فرماتا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کے اندر کے روگ کو جانتا ہے. جب وحی نازل ہوئی، آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ عمر نے جو فیصلہ کیا ٹھیک کیا. ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ وحی نازل ہونے سے پہلے ان کے اندر کی کیفیت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا تھا. اندر کے حالات کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے. حضرت عمر نے اس شخص کو کیوں قتل کیا؟ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے. جو شخص پیغمبر سے فیصلہ کرا لے اور نبی فیصلہ کر دیں اور پھر اس کے بعد اس کو اطمینان نہ ہو اس فیصلے پر، وہ شخص پہلے اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، نبی سے فیصلہ کرا لیا اور پھر اطمینان نہیں ہوا، وہ اسلام کی زبان میں وہ مرتد ہو گیا ہے. اور مرتد واجب القتل ہوتا ہے. یہ اسلام کا قانون ہے. بلا وجہ نہیں مارا تھا حضرت عمر نے، اللہ کی وحی کی تائید بھی ان کو مل گئی. پھر انہوں نے بڑے ہیلے بہانے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے جتنے بھی جھوٹ اور فریب تھے ان کا پردہ چاک کر دیا. قانون شریعت یہی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے تنازعات میں، اپنے معاملات میں نبی کی زندگی کے اندر نبی سے فیصلہ کرائے اور نبی پر نازل ہونے والی کتاب اس سے فیصلے کرائے. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد پھر ان کی کتاب موجود ہے، ان کی تعلیمات موجود ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ معاملہ بشر منافق کا نہیں، آج بھی قانون یہی ہے کہ جو لوگ اسلامی قوانین اور قرآن کے فیصلوں سے اعراض کرتے ہوئے دنیاوی عدالتیں، فرنگی طرز کی عدالتوں سے جا کر فیصلے کراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمارے لیے گنجائش نکل جائے گی، ان کے اندر کی کیفیت کو رب العالمین جانتے ہیں. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کے اندر کے روگ کو جانتے ہیں. بات صاف ہے، مسلمان ہے تو پھر اس کے لیے بالادست قانون اللہ کا قرآن ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. ہمارے ہاں دو قسم کی عدالتیں ہیں. عجیب قسم کا ملک ہے یہ، عجیب قسم کا نظام ہے. کوئی شرعی عدالت ہے اور اس کے مقابلے میں ایک اور عدالت بھی ہے. اور ظلم کی بات یہ ہے کہ شریعت کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ رد کر سکتا ہے. کہ شریعت سے اوپر بھی کوئی فیصلہ ہے.
اور پھر مزے کی بات اور دیکھیے، کسی مجرم کا جرم ثابت ہونے کے بعد اس کو عدالت نے سزائے موت دے دی، اس کے اوپر پھر اور ایک قوت ہے، سپریم قوت، وہ صدر سے رحم کی اپیل کر سکتا ہے۔ حیران کن نظام ہے یہ۔ حالانکہ اصولاً اگر کوئی قاتل ہے اور اس کا پر قتل کا جرم ثابت ہو گیا اور عدالت نے سزائے موت دے دی، اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے، مقتول کے ورثاء کو جا کر راضی کرے، وہ راضی ہو جائیں یا دیت ادا کر دے، وہ چھوٹ سکتا ہے۔ کسی صدر کا کوئی حق نہیں پہنچتا خدا کے قانون کے اندر کہ وہ کسی شریعت کے قانون سے بالادست ہو کر کسی کے رحم کو اپیل کو منظور کر لے۔ کیا کہیں، یہ کیا ملک ہے، کیا نظام ہے اس ملک کا۔ اس سے بڑا مذاق دین کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ دو عدالتیں چل رہی ہیں، ایک شرعی عدالت ہے، ایک دنیاوی عدالت ہے، لیکن دنیاوی عدالت شریعت عدالت کے فیصلوں کو رد کر سکتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر اللہ کے دین کے ساتھ یہ مذاق ہوتا رہا، مت توقع رکھیں کہ اللہ کی رحمتوں کے فیصلے نازل ہوں گے۔ بڑی قربانیاں دینے کے بعد، بہت قربانیاں دینے کے بعد مسلمانوں نے یہ ملک بنایا تھا۔ ملک بنایا ان لوگوں نے جنہوں نے قربانیاں دی۔ جو اقتدار کی کرسی پر براجمان ہوا وہ ملک بنانے والے نہیں۔ جنہوں نے اپنے املاک چھوڑی، اپنے خاندان کٹوائے، وہ ہیں ملک کو بنانے والے۔ البتہ ان کو یہ راستہ دکھایا جائے کہ یہاں ہندو ہیں، ایک اسلام کے نام پر ایک ملک بناتے، وہاں جا کر آسانی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے اور اپنے اسلام پر عمل کریں گے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، ان کے 6 فٹ کے وجود کے اندر اسلام نہیں ہے، یہ 10 کروڑ کی آبادی کے مسلمان پر کیسے اسلام نافذ کریں گے۔ وہی ہوا، پھر خدا کے دین کا ساتھ مذاق کیا، 23 برس کے بعد ملک دولخت ہو گیا۔ اور اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، عوام الناس کو پتہ نہیں۔ دجالی میڈیا وہ کچھ دکھاتا ہے جس سے عوام الناس گمراہ ہوتے ہیں، فکری آوارگی، نظریاتی گمراہی اور ارتداد پھیلاتا ہے۔ ملک کے بعض حصوں کے اندر خوفناک شکلیں ہیں۔ مختلف تہذیبیں اور مختلف کلچر اور زبانوں کے لوگوں کو متحد کرنے والی صرف چیز ایک شریعت ہے۔ شریعت کا نظام نافذ کر دیں، سب متحد ہو جائیں گے، ورنہ بلوچوں کو کیا مجبوری ہے کہ وہ پنجابیوں کے ساتھ رہیں۔ دین سے بغاوت کے نتیجے میں وہاں کے سرداروں نے پہلے ہی ان کے ذہنوں کے اندر بہت زہر بھر رکھا ہے۔ بڑی پرانی بات ہے دوستو، کم سے کم بھی 40 سال پرانی بات میں کر رہا ہوں۔ پنجابی تبلیغی جماعت گئی بلوچستان کے بعض علاقوں کے اندر، حالانکہ آپ جانتے ہیں، اگر آپ بلوچستان میں گئے ہیں، وہ اندر سے کیا ہے ان کے، لیکن پکے نمازی لوگ ہیں وہ۔ یہاں مسجدیں ویران ہیں، وہاں مسجدوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی۔ میں بلوچستان کے سارے علاقوں میں گھوما ہوں۔ لیکن
پنجاب سے جانے والی تبلیغی جماعت کے بیان کو سننے سے انکار کر دیا کہ یہ پنجابی ہیں، یہ ظالم ہیں، ہمارے حقوق کو ضائع کرنے والے، ان سے دین کی بات بھی نہیں سنتے، حالانکہ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ لیکن ایک ذہن میں وہاں کے سرداروں نے عوام الناس کے ذہن میں بات بٹھا دی ہے نفرت کی۔ آج بھی اس ملک کو متحد رکھنا ہے، جو بچا کھچا ہے وہ صرف ایک ذریعے سے اس کو متحد رکھ سکتے ہیں، اور وہ اللہ کا دین ہے۔ لیکن مقتدر قوتیں اللہ کے دین کو اس لیے نافذ نہیں کریں گے کہ ان کی آزادی میں فرق پڑتا ہے۔ ان کی عیاشیوں میں فرق پڑتا ہے، جیسا کہ وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے لیے سوائے اس کے کہ اللہ پاک کے دروازے پر دستک دیں اور اللہ سے مانگتے رہیں گے یا اللہ ہمیں کوئی ایسے حاکم دے دے جو تیرے دین کے لیے وفادار ہوں، اور اس ملک میں، اس خطے میں، پاکستان بسنے والے ہر علاقے کے لوگوں کے لیے مخلص ہوں۔ پھر میں اصل بات کی طرف آؤں گا جو پچھلے جمعے میں کہی تھی۔ کوئی شخص بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو دل و جان سے تسلیم کرے، اور یہی ترجمانی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی۔ یہ ایک مختصر سی دستاویز ہے، اس کے ذیل میں پورا نظام شریعت ہے۔ ہر معاملے، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کا حکم مان کر چلنا ہے، اور ہر معاملے میں نبی کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اطیع اللہ، اطیع الرسول، اس کا معنی ہے اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ یہ بھی فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم مطابق اس کی بات مانی جائے۔ یہ بھی فرمایا قرآن کریم میں، اسی سورہ مبارکہ آیت نمبر 80 کے اندر ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مان لی گویا اس نے اللہ کی بات مان لی۔ رسول مطاع مطلق ہے، رسول جو بات بھی کہیں گے وہ اللہ کے حکم مطابق بات کہیں گے۔ رسول کے بعد جو بھی دنیا کا انسان ہے اس کی بات کو ماننے کے لیے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ان کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ متفق ہے کہ نہیں۔ دنیا کا کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، کوئی صوفی، کوئی عالم اس کی بات کو بلا تامل نہیں مانیں گے جب تک اس کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ ملا کر نہیں دیکھیں گے۔ کوئی بات بھی آئے، محدثین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، کوئی روایت بھی آتی ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ روایت کے جو راوی ہیں، بیان کرنے والے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ ایک ایک راوی، مثلا 4 ہیں یا 5 ہیں یا 6 ہیں، جتنے واسطے بھی ہیں، ایک ایک آدمی کی پوری زندگی کی چھان بین کی جائے گی کہ روایت بیان کرنے میں اس نے جھوٹ تو نہیں بولا، کہ حضور کی طرف ایک بات منسوب کر دی گئی اور بات غلط ہو اور ہم اس کو دین ایمان سمجھ کر عمل کرتے رہیں، اور حالانکہ وہ رسول اللہ نہیں فرمائی، تو ہمارا دین ایمان کا نقصان ہوگا۔ وہ کہاں پیدا ہوا، اس کا بچپن کیسا تھا، اس کا لڑکپن کیسا تھا، اس کی جوانی کیسی تھی، اس کا بڑھاپا کیسا تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا، یہ بات اس نے جو کہی ہے بڑھاپے تک پہنچ گیا، اس کو صحیح بات یاد بھی رہی ہے کہ نہیں رہی۔ اس حد تک احتیاط برتی محدثین نے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک محدث کا واقعہ آتا ہے، اس کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث فلاں ملک کے اندر
ایک مسلمان کے پاس، ایک محدث کے پاس ہے، تو اس نے رخت سفر باندھا اس ایک حدیث کو لینے کے لیے۔ اس زمانے میں نہ جہاز تھے نہ گاڑیاں تھیں، پیدل سفر کرتے تھے یا کوئی سواری مل جاتی تھی، گھوڑا وغیرہ۔ پتہ نہیں کتنے دنوں کا سفر کرنے کے بعد وہاں پہنچے، پتا کیا کہ وہ محدث فلاں جگہ رہتے ہیں۔ اس کے گھر کے جب قریب گئے تو دیکھا کہ وہ محدث ایک گھوڑا ہے، اس کا سرکش گھوڑا، اس کو اپنی طرف بلانے کے لیے، قابو کرنے کے لیے اپنی گود کے اندر جس طرح کوئی چارہ ڈالا ہوتا ہے، ڈال کر اس کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کو اندازہ ہو جائے اس حیوان کو کہ اس کے گود کے اندر کوئی کھانے کی چیز ہے۔ اس کے قریب لے جا کر گود کو چھوڑ دیا، اس کو پکڑ لیا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ آنے والا حدیث کی روایت لینے کے لیے آنے والا وہیں سے واپس پلٹ گیا کہ اس نے تو حیوان کو بھی دھوکہ دیا ہے، اس کی بیان کردہ روایت پر اعتماد نہیں ہو سکتا۔ اس حد تک احتیاط برتی جاتی تھی۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام محفوظ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ ہیں۔ آپ حضرات کے چونکہ دار عمل اور ہے، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، حدیث کا ذخیرہ، پھر اس کی ہر روایت کا راوی پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک لمبا چوڑا ذخیرہ ہے۔ ایک ایک راوی کی حالات کی چھان بین کرنے کے بعد آخر فیصلہ کیا کہ اس کی بیان کردہ روایت قبول کی جا سکتی کہ نہیں۔ دین محفوظ ہے الحمدللہ، لیکن مسلمان وہی ہے جو اللہ کے قرآن اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دل و جان سے تسلیم کر لے۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی تھی ان کے آخر میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم ہے کوئی شخص مومن نہیں کہلا سکتا۔ غور سے سنیے اس آیت کو، تیرے رب کی قسم ہے، قسم کھا کر اللہ نے فرمایا وَرَبِّكَ، واو قسمیہ ہے، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے جھگڑوں کے اندر اے میرے پیغمبر آپ سے فیصلہ نہ لے لیں، مومن نہیں ہو سکتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر آپ جب فیصلہ کر دیں، آپ کی زندگی میں آپ سے فیصلہ لیں اور آپ کے وفات کے بعد آپ کی تعلیمات سے فیصلہ لیں، اور آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد دل کے اندر کوئی تنگی نہ لائیں، کدورت نہ پیدا کریں کہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف ہو گیا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور دل و جان سے ظاہراً باطن اس کو تسلیم جب تک نہیں کر لیں گے، تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اس کے ایمان کا انکار کیا اور اپنی کبریائی اور عظمت کی قسم کھا کر اللہ نے انکار کیا۔ میں یا آپ یا دنیا کا کوئی انسان بھی دھکے سے اپنے آپ کو کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو تب ہوں گے کہ اللہ کا رجسٹر میں ہمارا نام مسلمانوں کی فہرست میں لکھا ہوگا۔ نادرا کے کاغذوں کے اندر بے شک ہم مسلمان صحیح، لیکن فیصلے نجات کے یا عذاب کے تب ہوں گے کہ جب اللہ کے قانون کے اندر ہمارا نام اس فہرست میں لکھا ہوگا جو مومنین کا، اور اس کے لیے قرآن کریم نے یہ اصول بیان کر دیا کہ اپنے ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول سے فیصلہ لینا، مسئلہ عقائد کا ہو یا اعمال کا ہو یا معاملات کا ہو، ہر معاملے کے اندر اللہ اس کے رسول کے فیصلوں کو دیکھنا پڑے گا۔ موٹی سی بات میں عرض کر رہا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبی سے دین سیکھا، براہ راست دین سیکھا، وہ اس معاملے میں کتنے محتاط تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں بہت زیادہ روایت، حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ روایتیں حضرت عبداللہ بن عمر سے ہیں، اور یہ ان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جو عشاق صحابہ، حضور کی اداؤں پر مر مٹنے والے۔ یہ بیٹھے تھے، ان کے پڑوس میں ایک آدمی کو چھینک آئی، پنجابی کیا کہتے ہیں، نچھ آئی۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس سلسلے میں کیا ہے؟ ایک مسلمان کو کہ اگر اس کو چھینک آئے تو چھینک آنے کے بعد کیا کہے؟ الحمدللہ۔ اس میں راز کیا ہے؟ مانا تو اس کا یہ نا اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ اس وقت شکریہ کیوں ادا کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کے دماغ میں وہ غبار آتا ہے تو دماغ کس قدر بوجھل ہو جاتا ہے، اس کیفیت میں انسان کو کوئی بات سجائی نہیں دیتی جب تک وہ غبار چھینک کے ذریعے سے باہر نکل نہ جائے، اور جب چھینک آتی ہے تو اس وقت غیر ارادی طور پر انسان کی چہرے کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ غور کیجئے اس بات پر۔ لیکن چھینک آنے کے بعد چہرے کی شکل پھر بحال ہو جاتی ہے۔ وہ غبار نکل جانے اور چہرے کی شکل بگڑنے کے بعد سیدھا ہو جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے دماغ میں اس غبار کو باقی بھی نہیں رکھا اور میری بگڑی ہوئی شکل کو پھر ٹھیک کر دیا۔ تو اس شخص نے چاہیے تو یہ تھا الحمدللہ کہتا، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے اور اللہ کے رسول پر سلام ہو۔ اللہ کے رسول پر، یہ بری بات ہے؟ کیا میں اور آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ کے رسول پر سلام ہو؟ کیا عبداللہ بن عمر نہیں مانتے تھے؟ لیکن عبداللہ بن عمر نے جب یہ تمام باتیں سنی تو غصے سے ان کی طرف مڑ کر دیکھا اور فرمایا لیس ھکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تم کچھ پڑھ رہے ہو اس طرح اللہ کا نبی نے یہ تعلیم ہمیں نہیں دی تھی۔ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقول الحمدللہ علی کل حال، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تعلیم دی تھی کہ جب ہمیں چھینک آئے تو فوراً الحمدللہ کہیں۔ آج کا کوئی آدمی ہوتا نا کہتے بھابی ہے بکا، حضور پر سلام نہیں پڑھنے دیتا۔ شکر ہے کہ صحابہ کرام بہت پہلے گزر گئے، ورنہ ان فتووں سے وہ نہ بچ سکتے۔ یہ میں نے ایک نمونہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے، انشاءاللہ زندگی لیے تو بہت سی بات کریں گے کہ دین کی حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملوں کی حفاظت کس انداز سے کی کہ کوئی خوبصورت جملہ بھی اپنے طرف سے اس میں ساتھ ایڈ کر دیا جائے تو صحابہ کرام اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ آپ کا مؤذن جب اذان پڑھتا ہے آخر میں لا الہ الا اللہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے، اگر اسی آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے تو کلمہ تو تبھی مکمل ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں۔ لیکن آپ کی مسجد کا مؤذن اگر اسی انداز سے پورا کلمہ پڑھ لے تو کوئی مسلمان چاہے کیسا بھی ہے وہ اس اذان کو تسلیم نہیں کرے گا، اس مؤذن سے لڑ پڑے گا، تم نے اذان کو بدل دیا۔ وہ لاکھ بھی کہے گا میں نے کلمہ پورا پڑھا ہے، بھائی کیا نبی کے نام سے تمہیں چڑ ہے؟ وہ کہے گا نبی کے نام سے چڑ نہیں، نبی کی تعلیمات کو تو نے تبدیل کیا ہے، اس سے چڑ ہے ہمیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا محمد رسول اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ دین کا معاملہ ہو، اخلاق کے معاملات ہوں، معاملات ہوں، ہمارے معاشرت کے ہوں یا عقائد کے ہوں، ہر جگہ ہمیں اللہ کی کتاب کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہوگا۔ کوئی مولوی اور کوئی پیر کچھ بھی کہے اس سے پہلے یہ پوچھا جائے کہ حضرت جی قرآن کریم کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ، سنت یا حدیث کا نام بولیں لا صحیحہ بھی کہیں، من گھڑت روایت نہ ہو، سنت صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے تو سر آنکھوں پر، نہیں تو پھر آپ کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ باقی بات انشاءاللہ پھر کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔